السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ پروگرام باتیں میرے حضور کی لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کا عظمت و برکت و رحمت والا ولادت مصطفیٰ والا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اس کی مبارک راتوں میں FJN چینل پیش کر رہا ہے خصوصی پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ باتیں میرے حضور کی۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم جہاں حضور کی باتیں سنتے ہیں وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بھی سماعت کرتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتنی پیاری بات آپ نے سنی۔ جی ہاں، جہاں درود پاک پڑھنا دنیا میں باعث برکت ہے، دنیا میں باعث رحمت ہے، وہیں درود پاک پڑھنے سے آخرت کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، کیونکہ نیت جو ہے یہ ضروری ہے اور نیت ہی سب کچھ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی اچھی نیت پر ہی ثواب ہے، تو لہٰذا اچھی نیتیں کر لیجئے۔ حدیث مبارکہ میں جو ہے نیتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ افضل ترین عمل یہ سچی نیت ہے۔ جی ہاں، بے شک سچی نیت جو ہے وہ افضل ترین عمل سچی نیت ہے۔ تو ہم بھی نیت کرتے کہ اللہ پاک کو راضی کر دیں، ثواب کمانے کی نیت سے، دین کا علم سیکھنے کی نیت سے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے، اور نہ صرف سننے بلکہ سن کر عمل کرنے اور عمل کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچانے کی اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل پروگرام، جی ہاں، باتیں میرے حضور کی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ روزانہ میرے ساتھ اس پروگرام میں ماشاءاللہ ایک نعت خوان اسلامی بھائی بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن آج اللہ کی رحمت سے صرف نعت خوان نہیں بلکہ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، جی ہاں، جن کو آپ اکثر، بلکہ میں یوں کہوں تو وہ مبالغہ نہ ہوگا کہ تقریباً روزانہ ہی مدنی چینل پر، جی ہاں، وہ بھی صبح کا آغاز ہوتے ہی، جی ہاں، دن کا آغاز کرتے ہی آپ مدنی چینل پر انہیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ میرے مراد، جی معافی چاہوں گا، میری مراد جو ہے FJN چینل پر آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ میری مراد ہمارے محمد علی مدنی بھائی سے ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا محمد علی مدنی بھائی، آج ہمارے FJN کے پروگرام باتیں میرے حضور کی میں پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے۔ مرحبا، خوش آمدید۔ ناظرین، جی ہاں، ان کے اب تک آپ نے ایک نئی صبح، نور سحر، ایک نئی صبح، اور جو ہے بہت سے پروگرام ماشاءاللہ ملاحظہ کیے جس میں آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، لیکن آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کے ساتھ ساتھ ان کی مد بھری بڑی ہی پیاری آواز جو اللہ کی نعمت ہے ان کے پاس، اس میں انشاءاللہ تعالی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں سماعت کریں گے۔ آئیے FJN کے چینل کے ناظرین ماشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تبارک اللہ حکومت ان کی زمین تو کیا شے ہے آسماں پر، تبارک اللہ حکومت ان کی زمین تو کیا شے ہے آسماں پر، کیا اشارے سے چاند ٹکڑے، کیا اشارے سے چاند ٹکڑے، چھپا ہوا خور بلا رہے ہیں، کیا اشارے سے چاند ٹکڑے، چھپا ہوا خور بلا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، تمام دنیا ہے ملک جن کی ہے جو کی روٹی خوراک ان کی، تمام دنیا ہے ملک جن کی ہے جو کی روٹی خوراک ان کی، کبھی کھجوروں پہ ہے گزارا کبھی چھوارے کھا رہے ہیں، کبھی کھجوروں پہ ہے گزارا کبھی چھوارے کھا رہے ہیں، پساہ بحر علم میں باڑا پائے خدا نا خدا سہارا، پساہ بحر علم میں باڑا پائے خدا نا خدا سہارا، اکیلا سالک ہے سب مخالف ہموم دنیا ستا رہے ہیں،
اکیلا سالک ہے سب مخالف عموم دنیا ستا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف پھیلا رہے ہیں پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا پائے خدا نا خدا سہارا پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا پائے خدا نا خدا سہارا اکیلا سالک ہے سب مخالف عموم دنیا ستا رہے ہیں اکیلا سالک ہے سب مخالف عموم دنیا ستا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا 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 ماشاءاللہ بارک اللہ تقبل اللہ بہت خوب محمد علی بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے آواز میں انداز میں اور برکت دے FGN چینل کے ویورز آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی جس میں الحمدللہ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سماعت کی اب روزانہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم کسی ایک ٹاپک پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق رکھتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں اپنے ناظرین کو کچھ اچھی باتیں جی ہاں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے بھی روشنی حاصل کرے اور کس طرح رہنما اصول ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں اس کو جانے اور اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے محترم ناظرین پچھلے دنوں ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بچوں کے متعلق تعلیمات خادموں کے متعلق تعلیمات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات علی بھائی ہم نے ذکر کیے یقین جانیے ماشاءاللہ ایمان کی تازگی کا سامان ہوا الحمدللہ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی مبارک کے واقعات کہ کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی مبارک میں اللہ پاک نے آپ کو عقل و شعور جو عطا کیا تھا اور اس کے ذریعے آپ نے بڑے بڑے مسائل حل فرمائے اس کی طرف ماشاءاللہ جو ہے وہ توجہ دلائی اپنے ناظرین کی ناظرین اکرام آج انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کریمہ کے متعلق جی ہاں اللہ پاک نے انسانوں سمیت تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ اور احسن و اکمل جس ذات کو بنایا وہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے جن کے بے شمار اوصاف حمیدہ اور بے شمار کمالات جلیلہ میں سے ایک وصف ایک خوبی مبارک خلق عظیم بھی ہے جی ہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر تمام اوصاف و کمالات کی طرح حسن اخلاق میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اخلاق حسنہ اور اچھے اعمال کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبعوث فرمائی گئی جیسا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک
اللہ پاک نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو تمام و کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ جتنے اچھے اخلاق ہیں، جتنے اعلیٰ اوصاف ہے، ان کو تمام و کمال تک، یعنی ان کی جتنی حد کہہ لیجئے وہاں تک پہنچانے کے لیے ہی دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ناظرین کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات درست کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے کئی مقاصد ناظرین، جس میں سے ایک مقصد کہ لوگوں کے اخلاق میں جو بگاڑ ہے، بد اخلاقی ہے، جو کمی ہے، اس کو دور کیا جائے اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو، انسانوں کو متصف کیا جائے، اچھے اخلاق والا بنایا جائے۔ ان کے اندر سے برائی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائے، یعنی برائی کی جڑیں ختم کی جائے اور اچھے اخلاق پیدا کیے جائے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے تمام اچھے اخلاق کی گویا کہ آپ نے فہرست مرتب فرمائی، صرف زبانی بات نہیں بلکہ ماشاءاللہ محمد علی بھائی آپ بھی جو ہے وہ مطالعہ ہے آپ کا بھی ایسے ایسے مرحلوں پر کہ جب عام انسان گویا کہ بدلہ لینے کے لیے بالکل سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے درگزر فرمایا، آپ نے جو ہے معاف فرمایا، آپ نے جو ہے گویا کہ تعلیم امت کے لیے کہ اگر تم پر ایسا وقت آ جائے تو اس وقت تم بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے درگزر، معافی، ان چیزوں کو اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مکمل حیات مبارکہ پر ناظرین ہم غور کریں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں کئی ایسے مرحلے آئے کہ جس میں یوں کہیے کہ بڑی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی پڑی، لیکن کبھی بھی کوئی مرحلے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہو، بلکہ حسن اخلاق کے متعلق کتنی پیاری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی، برے اخلاق اور برا کلام یہ اسلام میں سے نہیں ہے، یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمائیں گے محمد علی بھائی؟ کتنی پیاری حدیث پاک جو ہے گویا FGN چینل کے ویورز کو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راتوں میں جہاں ماشاءاللہ خوشیاں منائی جا رہی ہے، جشن ولادت کا چراغاں ہو رہا ہے، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کتنے روشن پہلو، ویسے تو ہر پہلو روشن ہے لیکن یہ کتنے زیادہ نمایاں پہلو ماشاءاللہ جو ہے وہ اس طرف FGN چینل کا یہ سلسلہ ہمارا پروگرام رہنمائی کر رہا ہے۔ جی فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین واقعی ایسے اعلیٰ اوصاف، ایسے اعلیٰ اخلاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے کہ آپ جیسا نہ کبھی کوئی ہوا نہ ہوگا،
واقعی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات علی بھائی کہ جو ہے بد اخلاقی اور بد کلامی یہ اسلام سے نہیں ہے۔ واقعی مطلب جو ہے وہ غور کرنے والی بات ہے، ہم سب کو غور کرنا ہے کہ کتنی اعلیٰ بات فرما دی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا۔ پہلے تو اسلام بیان کر دیا، اب گویا کہ فضیلت بیان کر رہے کہ جس نے دنیا میں اچھے اخلاق رکھے تو اس کو بشارت دی جا رہی ہے، اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اور آگے فرماتے کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہو۔ اب بدترین اخلاق والے کو غور کرنا چاہیے، برے اخلاق والے کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ہاں، اور اگر جو ہے قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ تم نے میرا یہ فرمان سنا تھا اور اس کے باوجود اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کیا تو کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اپنے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو پہلو ہم سماعت کر رہے ہیں، جیسے بچوں کے متعلق سنا، جوانی کے متعلق سنا، خادموں کے متعلق سنا، اور آج جو ہے ہم حسن اخلاق کے متعلق سن رہے ناظرین، تو اب اپنے آپ پر غور کر کے ہمیں ان چیزوں کی یعنی جو کمی ہمارے اندر ہے اس کمی کو نکالنا ہے۔ یعنی یہ یوم ولادت، یہ جشن ولادت جو 1445 سن ہجری کا ہمارے درمیان آیا ہے، 2023 کا آیا ہے، ایسے تو کئی سال سے ماشاءاللہ ہم جشن ولادت منا رہے اور اللہ نے چاہا تو مرتے دم تک منائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ ہر جشن ولادت پر بلکہ روزانہ اپنے کردار کا بھی جائزہ لیتے ہوئے تعلیمات نبوی کیا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے روشن پہلو ہمارے سامنے ہے، اور ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیتے ہوئے کم از کم جشن ولادت کے موقع پر ان سنتوں کو، ان اداؤں کو اگر اپنانے کی کوشش کریں گے ناظرین، انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائے گی، کیونکہ واقعی کامیابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں۔ اور یہ بد اخلاقی جو ہے علی بھائی آج دنیا میں بہت سارے پرابلم، جیسے ایک گھر کو ہی لے لیجئے تو اگر جو ہے یوں کہیے کہ آمدنی کم ہے تو وہ ایک پرابلم ہے، بیماری اگر گھر میں ہے تو وہ ایک پرابلم ہے، اور بھی دیگر مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان مسائل پر غور کیا جائے تو ان میں سب سے بڑا مسئلہ اگر نظر آئے تو وہ ہے بد اخلاقی والا۔ یعنی اگر گھر میں کوئی ٹینشن نہ ہو، آمدنی بھی برابر ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن اگر انسان بد اخلاق ہو تو بات بات میں لڑائی جھگڑا، بات بات میں شک، بات بات میں جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنا، بے عزتی کرنا۔ تو اگر یہ چیزیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر ہم روشنی حاصل کرتے ہوئے جشن ولادت کے موقع پر ناظرین انشاءاللہ الکریم جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ نے سنی کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہے، تو جشن ولادت ہم کیوں منا رہے؟ اسی لیے تو منا رہے کہ آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تو محبت ہے تبھی تو ہم جشن ولادت منا رہے، تو لہٰذا جشن ولادت بھی منانا ہے، اور محبت ہے جبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، غسیل مزاج اور تمسخر کی خصلت، غسیل مزاج اور تمسخر کی خصلت سے عطار کو تو بچا
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ ناظرین اکرام کے ذہن میں ہو سکتا ہے علی بھائی ایک سوال آئے کہ بھائی میں تو اچھے اخلاق والا ہوں، میرے اخلاق تو کوئی ایسے برے ہیں نہیں، تو سب سے بڑی بات یہ کہ حسن اخلاق کہتے کسے پہلے یہ تو پتہ چلے صحیح کہ اگر یہ پتہ چلے تو انسان غور کرے گا کہ بھائی میں اس کا پابند ہوں یا نہیں، میرے اندر یہ خوبیاں ہے یا نہیں۔ تو ایک شخص نے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا۔ کیا سوال کیا کہ آقا اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب ناظرین بہت سارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ واقعی حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اچھے اخلاق والے ہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے اچھے اخلاق والا کہے اور جسے حسن اخلاق کہے، حقیقی معنی میں وہ حسن اخلاق ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا جواب کیا دیا، سنیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سوال کے جواب میں قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی 9 پارے کی آیت نمبر 199 تلاوت فرما دی۔ کیا ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ؟ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد مزید اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حسن خلق یعنی اچھے اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے، تعلق توڑنے والے سے صلہ رحمی کرو، یعنی اچھا سلوک کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات۔ ہاں، 3 باتیں ناظرین اس میں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جو ہے وہ گویا کہ عادتوں کی تعلیم دی ہے۔ پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی، اور اس کے بعد جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو، صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ علی بھائی اگر یہ 3 عادتیں میرے اور ہم سب کے اندر آ جائے تو شاید ہر گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، ہر سوسائٹی سے بد امنی، بے چینی اور یوں کہیے جھگڑے، فساد و اختلافات ختم ہو جائے۔ ناظرین یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہ جو ہے بدلہ لینے پر نہیں ابھار رہے، معاف کرنے پر ابھار رہے۔ ہاں، آج جو ہے دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کہ ایک کا جواب 10 سے دیا جاتا ہے، لیکن تعلیم نبوی دیکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دیکھیے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ آج کون سا گھر ہے اور کون سا خاندان ہے جسے اس حدیث کی گویا یوں کہیے کہ ضرورت نہیں ہے؟ آج جگہ جگہ قطع تعلق کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے فساد، اور یہاں تک کہ عمر بھر کے لیے قطع تعلق کی۔ لوگ یہ تک کہہ دیتے علی بھائی کہ آج کے بعد ہم تمہارا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، ہمارے جنازے میں شریک مت ہونا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کتنی پیاری ہے۔ یہ فرما رہے آپ کہ جو تمہارے ساتھ ایسا کرے بھی تو تم اس سے بدلہ مت لو، تم کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اسے دو۔ اس نے تم کو محروم کیا نا تو تم بدلہ مت لو، تم عطا کرو۔ اور جو تم پر ظلم کرے، ٹھیک ہے اس نے ظلم کر دیا، اس کا اخلاق تھا، اس نے ظلم کیا، تم معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے
اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ ناظرین، چونکہ بات چل رہی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی، اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بھی معلومات ہمیں حاصل کرنا ہے، اور نہ صرف معلومات حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ہوگا صحیح انداز سے، یوں کہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تعلیمات پر ہم عمل کریں گے نا، انشاءاللہ ہمارے بہت سارے ٹینشن ریلیز ہو جائیں گے، بہت ساری فکریں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی، کیونکہ کامیابی و کامرانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے میں۔ وہ قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے نا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ عظیم اخلاق، اور ایک اور ہے نا کہ رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے، اور بالخصوص جشن ولادت کا موقع، اس لیے میں بار بار آپ کی یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ناظرین، جشن ولادت کا موقع ہے، اس میں صحیح معنی میں سیرت رسول پر عمل، سیرت رسول کی معلومات حاصل کرنا گویا انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسان بھی ہے۔ FGN چینل یہی کوشش کر رہا ہے، اور اس پروگرام کا بھی یہ مقصد ہے کہ جشن ولادت منانے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کرے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ ناظرین، پروگرام ہے باتیں میرے حضور کی، لیکن چونکہ باتوں کے ساتھ ساتھ ہم اس میں نعتیں بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیے مزید ایک کلام محمد علی مدنی بھائی سے سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، پیارے کو فرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے، میں صدقے جاؤں جاؤ محمد آ گئے، چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے، چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے، حضرت جبریل نے جھنڈا ہرا لہرایا ہے، جھنڈا وہاں لہرایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں
محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔ چاند کی آئی ربیع النور کے جوہی خبر، چاند کی آئی ربیع النور کے جوہی خبر، اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے، شیطان کو غصہ آیا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں جاؤ محمد آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ اے خدائے دو جہاں احسان تیرا ہے بڑا، اے خدائے دو جہاں احسان تیرا ہے بڑا، تو نے پیدا ان کی امت میں ہمیں فرمایا ہے، ہاں ہمیں فرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔ سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو، سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو، سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو، دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے، مصطفیٰ کا سایہ ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ اللہ بارک اللہ تقبل اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، ایف جی این چینل کے ویورز، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، چونکہ ماشاء اللہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمدہ اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، شجاعت، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، یعنی جس کسی پہلو کی بات کی جائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال۔ اچھا، انسان کے اخلاق کے لیے
علی بھائی جو ہے یوں کہیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی شاہد ہے بندے کے اخلاق کے تو اس کے گھر والے، کیونکہ زیادہ وقت انسان گھر میں رہتا ہے۔ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات کی عظیم ہستی، اور ان کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے متعلق پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، سبحان اللہ، آپ کا جواب سنیے ناظرین، تاریخی جواب گویا کہ آپ نے دیا۔ آپ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ ہاں، کہ گویا جو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس کی جو تعلیمات ہے قرآن کی، وہ ان تعلیمات پر پورا عمل، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ۔ اور ناظرین ایک جھلک آپ کے اخلاق مبارکہ کی دیکھیے، اس واقعے سے میں بھی جو عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس میں بھی اخلاق کی مثال ہے، لیکن کوئی آپ کے ساتھ سختی والا برتاؤ کرے، آپ کے ساتھ جو ہے یوں کہیے کہ غلط انداز سے پیش آئے، اور اس وقت آپ کا نرمی، بردباری اور سمجھداری دکھانا، یہ آپ کے اچھے اخلاق اور اعلیٰ قسم کے اخلاق کی مثال ہوگی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو ہے مبارک زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں، جس میں سے ایک واقعہ ناظرین آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ، یہ جب تک دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی معاملہ کیا کھجوروں کے لین دین کا، اور وہ کھجور کی ادائیگی میں ابھی 1-2 دن باقی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجوریں ان کو دینی تھی، تو 1-2 دن باقی تھے۔ یہ 1-2 دن پہلے آ گئے، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا، جو ڈیٹ فکس ہوئی تھی وہ ڈیٹ ابھی آئی نہیں، لیکن یہ پہلے آ گئے اور مطالبہ کرنے لگے۔ اچھا، مطالبہ کرتے، ٹھیک ہے جناب مانگ سکتے، لیکن مطالبے کے انداز میں بڑی شدت تھی، یعنی بڑی یوں کہیے کہ جو ہے وہ گرمی والے انداز میں، بڑے جو ہے وہ بد اخلاقی والے انداز میں، یعنی کہ ایسے انداز میں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو پسند نہیں آیا۔ کائنات کی عظیم ہستی ہے، اور ان سے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ جو ہے میری کھجوریں دو، تم سب عبد المطلب کی اولادوں کا یہی طریقہ ہے کہ جو ہے تم لوگ معاملات میں ڈیلے کرتے ہو، وقت پر چیزیں دیتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے ناظرین، کوئی اگر بات کرتے کرتے ہمارے خاندان پر آ جائے، باپ دادا پر آ جائے، انسان کو کتنا غصہ آئے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے سن رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کو بہت جلدی جلال آ جاتا تھا، غصہ آ جاتا تھا۔ یہ بڑی تیز نظروں سے جو ہے زید بن ثانہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا اشارے میں کہہ رہے کہ یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے، اگر ان کا ادب نہیں ہوتا تو ابھی تمہاری اس بد اخلاقی کا میں تم کو برابر جواب دیتا۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، جو غصے بھری نظر سے ان کی بد اخلاقی کو دیکھ رہے تھے، فرمایا عمر جاؤ ان کو ان کی کھجوریں دے دو، اور ان کو صرف کھجوریں ہی مت دو، بلکہ کھجوریں دینے کے ساتھ ساتھ جتنا ان کا نکلتا ہے اس سے کچھ زیادہ دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سوچیے ناظرین کیا انداز تھا اخلاق کریمہ کا۔ اچھا، زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس واقعے کے بعد جو ہے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، یہ کہتے جب کھجور فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے رہے تھے، تو یہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے کہتے زید بن ثانہ، اے عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا وہی زید بن ثانہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا تم نے تو اپنی کتابوں میں توریت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بشارتیں پڑھی ہے، پھر تم نے ایسا سخت رویہ کیوں اپنایا، اتنا غصے والا انداز کیوں اپنایا، اتنی بد اخلاقی کیوں کی؟ کہا، اب ان کا جواب سنیں ناظرین، زید بن ثانہ کہتے
میں نے آزمانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ اے عمر، میں نے جتنے اوصاف توریت میں پڑھے تھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ تمام اوصاف، وہ تمام خوبیاں میں نے ان کے اندر پائی تھی، لیکن دو خوبیوں کو مجھے چیک کرنا تھا، دو عادتیں، دو خوبیاں، دو وصف مجھے ان کے اندر چیک کرنے تھے۔ وہ چیک کرنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ کہا کون سی خوبی، کون سے اوصاف جن کو تم چیک کرنے آئے تھے؟ کہا یہ کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کے ساتھ جو ہے جب جہل کا برتاؤ کیا جائے گا تو یہ جہل کے برتاؤ کرنے والے کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرے گا۔ یہ جو کوئی ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا تو یہ اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئے گے۔ اور دوسری خوبی یہ کہ ان کے ساتھ جتنا زیادہ جہل کیا جائے گا، جتنا زیادہ سختی کی جائے گی، ان کے رحم میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنی اس میں برکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اے عمر، میں نے یہ دونوں عادتیں دیکھ لی، میں وقت سے پہلے آیا لیکن انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، میں نے سختی والے انداز میں ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کوئی رپلائی نہیں دیا، بلکہ مجھے تمہیں یہ کہہ دیا کہ ان کو ان کے حق سے زیادہ کھجوریں دے دو۔ اے عمر، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہوں۔ اور بڑے مالدار شخص تھے اور اپنا مال بھی انہوں نے رائے خدا میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کیا۔ تو ناظرین، FGN چینل کے ویورز، یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی ایک جھلک۔ جی ہاں، مکمل نہیں بیان کیا ہم نے، ایک جھلک جو ہے گویا کہ ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر سے ابتدا کرے، آج اپنے گھر سے ابتدا کرے۔ گھر میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، گھر میں بھی کئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظلم و ستم کرنے والے بن جاتے، ہم جو ہے زیادتی کرنے والے بن جاتے، چھوٹے بھائیوں پر، چھوٹی بہنوں پر، کبھی والدین کے ساتھ ایسا انداز ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ایک دن ٹاپک اس میں یہ بھی ہے کہ والدین کے متعلق تعلیمات نبوی کیا ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس پروگرام میں باتیں میرے حضور کی میں آپ کیونکہ والدین ایک ایسا طبقہ ہے سماج کا جو یوں کہہ سکتے کہ بڑا مظلوم طبقہ ہے، کہ جو پال پوس کر، محنت مشقت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، اپنے منہ کے نوالے کھلا کر جس اولاد کو بڑا کرتے ہیں، جس اولاد کو کچھ قابل بناتے ہیں، وہی اولاد قابل بننے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ جو آج سماج میں جو مثالیں ہیں، جو سلوک کر رہی ہے، اللہ اکبر، ناقابل بیان سلوک ہے وہ۔ تو لہٰذا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام کی تعلیمات جو ہے والدین کے متعلق کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ FGN چینل کے اس پروگرام باتیں میرے حضور کی میں سماعت کریں گے۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صرف باتیں نہ سنیں، باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کا جائزہ، اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے تعلیمات نبوی پر انشاءاللہ تعالی جب عمل کرتے ہوئے، ایک ایک چیز پر غور کرتے ہوئے، آج جو بتایا گیا اخلاق، اب میں اپنے اخلاق پر غور کروں۔ ناظرین، آپ اپنے اخلاق پر غور کیجئے کہ میرا فلاں کے ساتھ اختلاف ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ کیا یہ عادت میں نے اپنائی؟ کیا چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ جو میرے اختلافات ہے، جو جھگڑا ہے، جو نا اتفاقی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کوشش کی؟ تو آج FGN چینل کے ویورز، یہ پروگرام میری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو ہے جہاں ہم گھروں کو سجا رہے ہیں، محلوں کو سجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے جو ہم سے دور ہے ان کو قریب بھی کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس انداز سے جشن ولادت منائیں گے، بے شک خوشیاں منانا ہے، گھروں کو سجانا ہے، محلوں کو سجانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत मनाना है तो नूरुन अला नूर होगा, इसकी बहुत बरकतें हमें मिलेगी। तो नाजरीन अभी हिम्मत कीजिए, जो ये प्रोग्राम देख रहे नीयत कीजिए कि जिस रिश्तेदार के साथ मेरा रिश्ता कटा हुआ है, ना इत्तेफाकी है, बातचीत बंद है, जिस किसी की गलती है, देखिए दो उसूल ज़िंदगी के अर्ज़ करता हूँ। अगर अपनी गलती है माफ़ी मांग लीजिए। आप कहेंगे मेरी कोई गलती नहीं है, भाई गलती उसकी है। अपनी गलती है माफ़ी मांग लीजिए, उसकी गलती है माफ़ कर दीजिए। दो जुमलों में बात पूरी होती है। अपनी गलती है माफ़ी मांग लीजिए। आप कहेंगे माफ़ी मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे ये मत देखिए, अल्लाह के हबीब क्या कह रहे हैं ये देखिए। जिनका आप जश्न विलादत मना रहे हैं उनकी तालीम ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो अल्लाह पाक के लिए आजिज़ी करता है, यानी अपने आप को झुकाता है, अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फरमाता है। जी हाँ, तो आप झुक रहे तो ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, कि डर गया झुक गया। अल्लाह पाक आपको बुलंदी और उरूज अता फरमाएगा। और कब तक ये नाइत्तेफाकी लेकर चलेंगे, कब तक जिएंगे। एक दिन जो है वो जनाजे में हम सबको यहाँ से रुखसत होना है कि ऐसा ना हो कि हमारे जनाजे के पास आकर कोई कह रहा हो कि यार चला गया लेकिन उम्र भर मुझसे बात नहीं किया, मुझसे क़ता ताल्लुक़ ही रखी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जाने से पहले, और जाने का वक्त कब है नाज़रीन मुझे और आप में से किसी को नहीं मालूम, तो हम बस रिश्ते उस्तवार करें, इस हदीस रसूल पर अमल करते हुए जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। यकीन जानिए अली भाई, ये हदीस पाक जब जब पढ़ी ना जहन बनता है कि ये एक हदीस जो है गोया पूरी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है, सारे टेंशन ख़त्म कर सकती है। कि लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कि भाई वो उसने नहीं बुलाया हम भी नहीं बुलाएंगे, उसने रिश्ता काटा हम भी काटेंगे, उसने जुल्म किया है हम उससे बदला लेंगे, सारी काट हो गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के व्यूवर्स, तो बात कर रहा था मैं कि हिम्मत कीजिए, नीयत कीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम बात बड़ी प्यारी बताई गई है। आप जिन जिन रिश्तेदारों से रिश्ता कटा हुआ है हम उन रिश्तेदारों से सुलह करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती है माफ़ी मांगेंगे, उनकी गलती है माफ़ कर देंगे, और जश्न विलादत का कोई तोहफ़ा उनके पास भेज दीजिए। इब्तदा इस तरह कीजिए कि 12वीं शरीफ आई है, ये तोहफ़ा हमारी तरफ से कबूल कीजिए, क्योंकि हदीस पाक ये भी है कि तोहफ़ा दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो लिहाजा तोहफ़े से मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह ने चाहा तो नफ़रतें ख़त्म होगी। इख्तिताम में कुछ अशार, और चूँकि वक्त भी हमारे सिलसिले का तकरीबन पूरा हुआ चाहता है। नाजरीन माशाअल्लाह ये है FGN चैनल, इस तरह की तालीमात आम करना हमारा मकसद है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। 12
ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آئیے ناظرین مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مبارک مہینے اور مبارک راتوں کا واسطہ ہم سب کو بھی پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہیں، اخلاق مصطفیٰ کا صدقہ اے رب کریم ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، ہمیں معافی مانگنے والا بنا دے اے رب کریم۔ ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے نفرتوں کا خاتمہ کر دے، محبت عام کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے اے رب کریم۔ جشن ولادت خوب خوشیوں کے ساتھ خوب اچھے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے ویورز دیکھنے والے ہم میں سے جو کوئی یا اللہ پریشان حال ہے، آفت زدہ ہے، مصیبت کے شکار ہے، مائے پیارے محبوب علیہ السلام کی جشن ولادت کے مبارک مہینے کا صدقہ یا اللہ سب کے دکھ درد غم پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ سب کو راحت سکون چین اطمینان اور بغیر مخلوق کی محتاجی والی لمبی عمر عطا فرما، حلال طیب اور آسان رزق عطا فرما۔ بار بار مکہ مدینے کی زیارتیں ہمارا مقدر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى